بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اپنی ویڈیو کا آغاز ایک خوبصورت بات اور حدیث سے کروں گی۔ اچھی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت اور دکھ کے بعد دلی سکون اور صبر عطا کیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہزاروں کروڑوں بار شکر کہ اس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، سب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت بھی کسی انسان کو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جسم کے کسی حصے میں چبھ جائے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر ڈاکٹر اسرار احمد کی حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ ویڈیو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح۔ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا حامل۔ اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی۔ دو چیزیں دی گئیں آدم کو، ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، ایک کا آخر میں۔ شروع میں علم الاسماء دیا گیا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا، علمہ دے دیا گیا، فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، دے دیا گیا۔ ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخری میں ہے نا، یہ علم تو دے دیا تمہیں۔ ایک علم ہے علم ہدایت، وہ وقفاً وقفے سے وقتاً فوقتاً آتا رہے۔ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ دو چیزیں دی تھی نا۔ علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو۔ آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ گٹھلی سے۔ باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر، دو پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے۔ بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر اندر جاتا رہا، اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی۔ ایک آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا، لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے۔ آدم کو پورا علم دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن، اس کا ظہور، اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر۔ وہ درخت اب تناور درخت بن گیا ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا۔ ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹرز کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر ہے۔
اور جینیٹک انجینئر کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں۔ ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رقت کا مادہ ہی نہ ہو۔ ہیومن روبوٹس، جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ تھا۔ یہ کین کریٹ۔ اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا۔ دیکھیے اب نوٹ کیجئے، یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ اللہ کا بندہ انسان رہتا، اللہ کے احکام پر کاربند رہتا، ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا، بھلائی کے لیے استعمال کرتا۔ اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر دی، مذہب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق، ایک آنکھ بند دوسری آنکھ چوپٹ۔ یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، جو کانی تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں۔ یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے، خالق کو چھوڑو، جو ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو، یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو۔ Concentrate your attention, focus your attention on this world. بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا کسی نے پیدا، وہ جانے، ہے یا نہیں ہے اس بحث میں مت الجھو۔ روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو، کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ اور تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو۔ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے، ہوگی، اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی اس چیز میں۔ آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آگے بتایا؟ یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ۔